صل على سيدنا محمد اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 54ویں قسط میں۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کے کیا اسباب تھے۔ ساتھ ہی ہم نے جانا کہ قریش کے تجارتی قافلے کے صحیح سالم مکہ لوٹنے پر قریش کے سردار ابو جہل نے کیا کہا تھا۔ اس قسط کو سننے کے لیے آپ یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کریں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر کے راستے میں ہی تھے اور ادھر ابو سفیان کا قافلہ بچ کر مکے کے قریب پہنچ گیا، اور چونکہ مکے کا لشکر تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا تھا، یہی جو ابو سفیان کا قافلہ تھا اس کی حفاظت کے لیے نکلا تھا، اس لیے ابو سفیان نے قریشی سرداروں کو مشورہ دیا کہ اب سب کو لوٹ آ جانا چاہیے۔ بعض سرداروں نے ابو سفیان کی تائید کی، مگر ابو جہل کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اس نے واقعہ نخلا کے مقتول حضرمی کے بھائی علا ابن حضرمی کو بھڑکایا، جس نے ایک جذباتی طوفان برپا کر دیا۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ حضرمی کے قتل کا واقعہ ہم نے میں بیان کیا ہے، آپ یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے سن سکتے ہیں، یا ہم آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دیں گے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر قریش کی فوج میدان بدر کے کنارے آ گئی۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتا دیں کہ بدر کا علاقہ تقریباً مدینے سے جنوب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا، اس میں ایک کنواں تھا، اور اصلاً بدر اسی کنویں کا نام تھا۔ ان اطلاعات یعنی ان خبروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرائی سے جائزہ لیا، یعنی ابو سفیان کا صحیح سالم لوٹنا اور پھر قریش کا جو قافلہ تھا ان کا جنگ کے لیے پرعزم ہو کر آگے بڑھنا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے، یعنی کہ اٹھانا ضروری ہے، جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر کفار کے لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی سیاسی بالادستی یعنی ان کی پولیٹیکل بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کے ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خونریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مؤمنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے ہیں، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک لشکر کے قائد کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد ابن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دوا رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بر کے غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ آپ کو بتا دیں برق غماد ایک دور علاقے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور انہیں دعائیں دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے، یعنی میجورٹی انہی کی تھی، اور معرکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر، انہی کے کاندھوں پر پڑنے والا تھا۔ جبکہ بیعت عقبہ کے روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ واللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، یعنی آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، یعنی ہم آپ کی اطاعت کریں گے، سنیں گے، اس کا عہد و میثاق دیا ہے، اس کا وعدہ کیا ہے، پیکٹ کیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کود جانا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں جن میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 جانثاروں کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ 313 تھے۔ آبادی سے کوئی ایک کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں پر نگاہ انتخاب ڈالی۔ ان میں جن کی چھوٹی عمر تھی ان کو مدینہ لوٹا دیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کم سن تھے، شوق شہادت اور جذبہ جہاد ان کو یہاں لے آیا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ فرماویں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بچ رہے تھے۔ ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص نے ان سے چھپنے کی وجہ پوچھی تو عمیر نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمسن سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر واپس نہ پلٹا دیں۔ میں اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ ان کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو واپس کرنا چاہا تو وہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ میں ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تو جھلملا رہے تھے، آنے کو تھے، آ رہے تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت جو دے دی تو ان کے چہرے پر مسرت رقص کرنے لگی، خوشی ظاہر ہونے لگی، پیشانی پر کہکشاں چمکنے لگی، فرط شوق سے دل ان کا اچھلنے لگا۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اسی جنگ میں ان کی دلی تمنا پوری ہوئی اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ ناظرین آج کی اس قسم میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسم میں جانتے ہیں کہ دونوں لشکر کس طرح آمنے سامنے ہوئے اور کس طرح جنگ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آله
سيدنا شفيعنا محمد.